الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم عزت دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون سنتیں، جو ان کے اعمال ہیں، جو اللہ رب العالمین کے حکموں کو ادا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، جو ان کی سنت مبارکہ ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جو تم کو میرا رسول دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں روکے، فانتہوا، اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العالمین بہت زیادہ سخت ہے عقاب کے اعتبار سے، یعنی سزا دینے پر آئے تو اللہ سے بڑا کوئی سزا دینے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے خود یہ حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں کو سمجھایا ہے، تمہیں اگر کامیابی چاہیے تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں ہیں ان کو مان لو، جس چیزوں کو پیغمبر نے بتلا دیا ان کو کرو، جن چیزوں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا، منع کیا، ان سے رک جاؤ، تو یہی تمہاری کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر چند ایک چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جیسے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب حکیم الامت گزرے ہیں، امت کی حکمتیں جانتے ہیں، امت کو کیا کیا بتلانا ہے، کیا کیا چیزیں، کیونکہ اللہ کریم کی طرف سے یہ حکمت اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو ملی ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو بہت زیادہ سنتیں جتنی بھی تھی، من اور عن، الف سے لے کے یا تک جتنی بھی تھی، وہ ساری کی ساری بیان فرما دی، اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوئے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام عمل پیرا ہو کر پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس چیز کا ڈنکا بجایا کہ دیکھو، ہم پیغمبر کے یار تھے، ہم پیغمبر کے شاگرد تھے، ہم پیغمبر کے جانثار تھے، ہم پیغمبر کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے تھے، ہم نے پیغمبر کی ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے۔ تو پیغمبر کی سنت ایک ایک محفوظ اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اس عمل پر، اس سنت پر عمل پیرا ہو۔ ہمارے استاد محترم بہت پیاری بات فرمانے لگے۔ ایک دفعہ ہم نے استاد جی سے پوچھے کہ استاد جی، کتابیں ہمیں کیسے زبانی یاد ہو جائیں، ہمیں یہ کتابیں احادیث کس طرح زبانی اصبر یاد ہو جائیں کہ ہم کبھی بھولے نہ؟ تو استاد محترم نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے، ان کو اپنی عملی جامع میں لے کر آ جاؤ، اس کو اپنے عمل میں لے کر آ جاؤ۔ اگر آپ اس ہر ایک چیز کو جو کتاب میں لکھی ہے اس کو اگر آپ اپنے عمل میں لے کر آؤ گے تو کبھی بھی زندگی کے اندر ان اعمال کو بھول نہیں سکو گے۔ تو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت کو محفوظ
اگر ہم نے دیکھا ہے وہ صحابہ کی شکل میں دیکھا ہے. کوئی سنت کس صحابی سے نقل ہے, کوئی عمل کس صحابی سے نقل ہے, تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے. جب ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے تو جیسے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ یہ کسوٹی کیا ہے محفوظ کرنے کی, یہ سیو کرنے کی کسوٹی کیا, معیار کیا, معیار وہ ہے کہ عمل کیا ہے. انہیں عمل کر دیا تو اس وقت وہ چیز محفوظ ہو گئی, وہ سنت محفوظ ہو گئی. اور ایک ایک سنت پر عمل کر کے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دکھایا. وہ ساری کی ساری سنتیں میری اور آپ تک پہنچ چکی ہیں الحمدللہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کی تربیت ایسے فرمائی تھی کہ ایک ایک چیز کو یا لینے کے بعد جہاں اللہ کے رسول نے تشکیل فرما دی, جاؤ میرے یارو یہاں سے جاؤ, وہاں جا کے تم نے اس چیز کی دین کی اشاعت میں ہے, اس تعلیمات کو وہاں پر فروغ دینا ہے. صحابہ کرام چلے گئے, گویا ایک ایک سنت کو محفوظ کرتے چلے گئے, ایک ایک سنت کو آگے پہنچاتے چلے گئے, تبھی تو مجھ تک اور آپ تک یہ ساری کی ساری سنت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچی ہے. ورنہ کیا ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم نے کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو سنتیں نکلتی تھی, ان کے اعمال سے جو سنتیں جھلکتی تھی, ان کو دیکھا؟ نہیں, ہم تو نہیں تھے اس وقت نا, ہم تو اس وقت کے غائبین تھے, موجود ہی نہیں تھے. اس وقت موجودین کون تھے؟ صحابہ کرام. انہوں نے محفوظ کیا, کرنے کے بعد مجھ اور آپ جو غائبین تھے ان تک پہنچایا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو جیسے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ پہنچایا اسی صورت میں کہ وہ خود عمل پیرا تھے. عمل پیرا تھے تو وہ محفوظ رہی, جب محفوظ رہی تو ہوتی ہوتی ہم تک پہنچ گئی. واسطے در واسطے در واسطے در واسطے ہم تک پہنچے. تو اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت پر خدا کی قسم وہ کچھ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. چند ایک واقعات اور چند ایک میں وہ حکمت سے جو چیزیں ثابت ہیں, جو اطباء نے, ڈاکٹر حضرات نے چیزیں اجاگر کی. آج کل تو ہمارا دماغ وہ لوجیکل بنا ہوا ہے نا, کہ وہی وجہ ہو پیچھے, لوجک کیا ہے, سبب کیا ہے, کس وجہ سے اس پر عمل کیا جائے, پیچھے اس کا کیا سبب ہے, وجہ کیا, وہ بنتا ہے. چلو اس اعتبار سے آپ کو سمجھاتا ہوں. فرمائے کہ جیسے ہم ابھی یہ نماز پڑھتے ہیں نا, نماز کے اندر سب سے پہلے قیام کرتے ہیں. قیام کرنا دیکھو فرض ہے. یہ اللہ کے حبیب نے دیکھو نماز اقیم الصلاۃ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے. نماز قائم کرو, یہ نہیں بتایا کہ کیسے کریں, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ بتایا کس نے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. قیام کرنا ہے, نیت کرنی ہے, قیام کرنا ہے, قرات کرنی ہے, اس کے بعد یہ پڑھنا ہے, اس کے بعد رکوع کرنا ہے, پھر دوبارہ قومے کی طرف آنا ہے, پھر سجدے میں جانا ہے, پھر تشہد میں بیٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ کار بتلایا ہے نا. اب یہ جب ایک نمازی تھا, مسلمان تھا, وہ نماز پڑھ رہا تھا کسی غیر ملک کے اندر, یورپ کے کسی ملک کے اندر. وہاں پر جب نماز پڑھے کہ انگریز اس کو دیکھ رہے, 50-55 سال اس کی عمر. اس نے نماز شروع کی, سلام پھیر دیا, اس کو دیکھتا رہا. سلام پھیرنے کے بعد وہ نمازی اٹھا, وہ انگریز اس کے پاس آتا ہے. اس نے کہا ویری گڈ. وہ انگریز اس کو بولتا ہے کہ ویری گڈ, زبردست مسلمان کو کہنے لگا. اس نے پھر انگلش میں جواب دیا, بولے کیسے؟ کہ یار زبردست ورزش کر رہے ہیں آپ. تو آپ نے یہ سارا کچھ میری اس کتاب سے لیا ہے نا, آپ نے یہ ساری چیزیں میری کتاب سے حاصل کی ہے نا, اس کتاب کے اوپر اس کو پڑھ کر اسٹڈی کر کے تو آپ یہ نماز میں ورزش کریں. اس نے کہا نہیں, آپ کی کتاب کو میں آپ کو جانتا نہیں, آپ کی کتاب کو نہیں جانتا میں. کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں واقعی. یا پھر کہ یہ تو بہترین ورزش ہے, یہ میں نے اپنی کتاب میں A to Z لکھا ہے کہ ایسے سے کریں. نہیں بھائی, میں تو مسلمان ہوں, ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارا دین اسلام ہے, کہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں بتلا دیا طریقہ. ہم دن میں 1 دفعہ نہیں کرتے یہ, تو پھر 5 دفعہ کرتے ہیں. اچھا 5 دفعہ, کہ جو بندہ 5 دفعہ کرے گا تو اس کی ایسی زبردست طریقے سے ورزش ہوگی کہ وہ کبھی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوگا. کہ میں بہت بڑا سائنسدان ہوں, یہ ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں. کہ اچھا, حیران ہوا کس نے اور اسلام کے بارے میں مجھے معلومات فراہم کرے. کرتا گیا یہاں تک کہ مسلمان.
کہ یہ ساری چیزیں تمہارے قرآن میں تمہارے پیغمبر نے بتلائی؟ کہ ہاں ہمارے پیغمبر نے بتلائی. بتاؤ ابھی 1400 سال کے بعد سائنسدان اس کو سرچ کرتے کرتے اس کو اہم ترین ورزش قرار دے لیں جو اللہ کے رسول نے 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنا ہے، وہ کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ پیغمبر نے بتلایا. اس نے پھر یہ بھی لکھا کہ اگر ورزش اگر ایسی ہو کہ ڈائریکٹ کھڑا ہو فوراً سجدے میں چلے جائے، فوراً زمین پہ سر لگا دے، تو فرمایا کہ اس کے دماغ اور جو اسی طریقے سے دل ہے وہ کمزور ہونے کا اس کا خدشہ ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کے پیغمبر نے ایسی ورزش بتلائی ہے کہ آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہو، پھر کھڑے رہتے ہو، اسٹیٹ کھڑے رہتے ہو، پھر رکوع میں جاتے ہو، پھر کمر کی ورزش ہو رہی ہے، آپ کے بازو کی ورزش ہو رہی ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہو، پھر دوبارہ آپ کے کمر کی ورزش ہو رہی ہے، ہاتھوں کی پاؤں کی ورزش ہو رہی ہے، پھر دوبارہ جب سجدے میں جاتے ہو آپ کے فرمائے کہ پنجے یوں کھڑے اس کی ورزش ہو رہی ہے، آپ کے ہاتھوں کی ورزش ہو رہی ہے، آپ جدا رکھتے ہو اس کو. اس نے ساری چیزیں بتائی ہیں جو ایک سنت کے مطابق مسلمان کرتے ہیں نماز کے اندر. اب حیران ہوں گے یہ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے بتلا کے چلے گئے. آج ہمیں اس چیز پر یقین نہیں ہوتا. خدا کی قسم یہ انگریز گورے کالے سارے ہماری احادیث سے ہمارے قرآن کریم چیزوں سے نکال کر اپنے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں. قرآن کو مانتے نہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، رسول اللہ پر ایمان لے کر نہیں آتے، لیکن خدا کی قسم ساری چیزیں اپنا کر یہ ہم سے آگے نکل رہے. تو اندازہ لگائیں. اسی طریقے سے فرمائیں یہ جو پگڑی ہے اس کے بارے میں بہت پیارا لکھتے ہیں ڈاکٹر نور احمد صاحب، ہمارے پاکستان کے تھے رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ فیصل آباد کے اندر گیا، وہاں جانے کے بعد میں ایک پنجاب کالج میڈیکل وغیرہ اس کے سامنے ایک ڈاکٹر کو دیکھا کہ وہ بڑی دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے سلام تو ہوئی، علیک سلیک ہوئی. اس کے بعد اس نے کہا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر تھا ساری چیزیں. اس نے کہا یار یہ آپ جو یہاں پر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہاں سے تعلیم حاصل کر آئے؟ یار میں جرمنی میں رہا ہوں. کہ اچھا جرمنی میں رہا ہے؟ ہاں. وہاں پہ کیا؟ بولا آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں میں کہ ایک دفعہ بہت بڑا سیمینار تھا جرمنی کے اندر، بڑے بڑے سارے وہاں پہ اطباء حکماء سارے جمع تھے. وہاں پہ یہ ہوا ہے بھائی جو ہمارے نفسیات ہے نا، نفسیات، دل کا مریض بن جاتا ہے، دماغ کا ہو جاتا ہے، نفسیاتی جو امراض ہے نا ان کا دوائیوں سے ہٹ کر کوئی دوسرا طریقہ کار ہم گنتے ہیں کون کون سے ہو سکتے ہیں. پھر اس پہ سرچ کرتے کرتے وضو کی طرف آئے کہ بھئی ایسے ایسے. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ہاں میرا اس پہ تجربہ رہا ہے کہ جو بندہ بھی نا ہاتھ پاؤں دھوتا ہے دن میں 2-3 مرتبہ تو وہ نفسیاتی مرض سے ہٹ جاتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں نفسیاتی جو مرض ہے نا اس کا ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نے کہا کہ ایک بندہ، میں کہا میرا تجربہ ہے جو ہاتھ پاؤں چہرے کو 5 دفعہ ہوتا ہے تو اس کا یہ نفسیات پن سب ختم ہو جاتا ہے. اچھا. پھر ایک نے آخر میں لکھا کہ ہاں میں حقیقت میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر نفسیات کا مرض کم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ روزانہ 5 سے 10 مرتبہ وضو کرتے ہیں. ان کے اندر آپ دیکھیں ہمارے جرمنی کے ممالک کے نا اور دیگر جتنے بھی غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر ڈپریشن کے مریض سب سے زیادہ ملیں گے، مایوسی سب سے زیادہ ہے بنسبت ہمارے مسلمانوں کے. ہمارے ہاں تو 100 میں سے یقین کیجئے 10% یا 5%، وہاں پر 100 میں سے تقریباً 60% نفسیات کے مریض ہیں وہاں پہ، سارے ڈپریشن کے مریض ہیں. کہ جو بندہ پانی سے اپنے چہرے کو، ہاتھ کو اور اسی طریقے سے پاؤں بھگوتا ہے 2-3 مرتبہ وہ نفسیات کے مرض سے دور رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے اور وضو ہر دفعہ کرنا ہے. تو ایک مسلمان تو 5 سے کئی مرتبہ کر لیتا ہے، 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ 10 مرتبہ. اللہ کی قسم قربان گئے ہم، یہ انگریز اب کر رہے اس پہ سرچ. یہ ساری چیزیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بتلا کر چلے. اسی طریقے سے میں بتا رہا تھا پگڑی کا کہ اس نے کہا کہ پگڑی کا جو کیا فائدہ ہے. اس نے پگڑی کے حوالے سے کہا ایک دفعہ میں بیرون ملک گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہاں پر جب میں داخل ہوا اپنے اس کلاس کے اندر
وہاں دیکھا کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ وغیرہ تھے، شاگرد تھے، وہ سارے اپنے سر کے اوپر ایک پگڑی نما کوئی کپڑا سے لپیٹے ہوئے، سب نے لپیٹا ہوا. میں نے کہا چلو ایک کے گھر میں مسئلہ ہوتا، دو کے ہوتا، تین کے، سب نے کیوں لپیٹا ہوا؟ اس نے کہا کہ آخر میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے؟ کئی یہ ہوتا ہے کہ جو پگڑی بندہ سر پر یہ رکھتا ہے نا کپڑا، اس کی وجہ سے جب مسائل پیش آئے، مصائب آئے، پھر اس سے انسان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ کبھی بڑے تحمل اور صبر سے کام لیتا ہے، وہ کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا ہے. کہا یہ تو ہمارے پیغمبر کی سنت ہے پگڑی باندھنا. اچھا کہاں ہے؟ کہ امامہ باندھنا، پگڑی باندھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے. پھر اس نے کہا دیکھو انگریز اس پہ عمل کر رہے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے نا، ہمارے لوگ اللہ معاف فرما لبرل قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ بہت انکار کرتے ہیں کہ امام کہاں سے، کیا یہ ٹوپی داڑھی، یہ کیا سارا کچھ کر لیا. آج جب دیکھا ہمارے اسکولوں کے اندر کیپ کو کیوں رائج کیا گیا ہے، نعوذ باللہ پگڑی کے نام پر وہ کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے اس میں بڑا فائدہ ہے، لیکن ہٹانا چاہ رہے نم پگڑی کا، کیپ سب پہ لے آتے ہیں. بہت سارے فائدے ہیں اللہ کے رسول کے کہ سنت کے. اور ایک دفعہ کا واقعہ کسی ہمارے پاکستان ہی کے علاقے کا ہے. آپ کو پتا گاؤں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں بیچارے، بنسبت شہری جگہ کے، وہ ان کے اندر جہالت زیادہ ہوتی ہے. ایک ڈمپر چلانے والا، ٹرک چلانے والا شخص تھا، وہ وہاں سے اپنا ٹرک لے کے آ رہا تھا، وہیں دیہات کے اندر کہیں رکا، کسی ہوٹل پہ کھڑا کیا، کھانے کے لیے رکا. کھانا کھانے کے لیے جیسے رکا، اس نے چیک کیا کہ اپنے ٹائروں میں بسا اوقات یہ سارے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ہمارے کسی ٹائر کے اندر ہوا کم تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. چیک کرنے لگا تو کچھ نہیں تھا، پر اب بولا ٹھیک ہے، ہاتھ لگایا ٹائر کو، کھانے کے لیے ٹھیک ہے، کوڈر دے دیے، کھانا کھایا. 2 لقمے لیے تھے، اسی چرپائی پہ وہ نڈھال ہو گیا، انتقال ہو گیا. لوگ حیران پریشان، سارے اٹھ کر آ گئے، یار کتنے سارے لوگ کھانا کھا کر جا چکے ہیں، بعض لوگ کھا بھی رہے ہیں، ان سے تو کچھ، ان کو کسی کو کچھ نہیں ہوا، اس کو کیوں ہوا ہے؟ پھر سب کچھ منظر دیکھنے کے بعد کہ کھانے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا ہی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. اب چیک کیا، اس کے ہاتھ کو دیکھا، ہاتھ میں سے اسمیل آ رہی تھی، بدبو سی آ رہی تھی. اب اس نے کہا یہ ہے کون؟ اب جان پڑتال کی تو پتہ چلا یہ تو ڈرائیور ہے اس کا. اس نے دیکھا تو کہ بھائی ٹائر وغیرہ، اس کے ٹائر وغیرہ کو چیک کیا، اس سامنے اس ٹائر کے نیچے دب کے تازہ سانپ مرا تھا جس میں اس نے ہاتھ لگایا. اب کیا ہوا کہ بھئی اس نے تو اسی ہاتھ سے کھانا کھا لیا، ہاتھ دھویا تک نہیں. جب دھویا نہیں تو اسی جو زہر اس کے پیٹ میں انتقال ہو گیا. تو اندازہ لگاؤ اللہ کے سنت پر عمل کرنے میں کیا کچھ ہے. اگر ہاتھ دھو کے اللہ کے رسول کی سنت عمل پیرا ہو جاتا تو کیا تھا، جان بچ جاتی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی بچتا ہے، جان بھی بچتی ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو اپنے جسم کے اوپر فٹ کرنے والے بن جائیں. ہمارے چہرے پہ اللہ کے رسول کی سنت ہو، ہمارے سر پر ٹوپی ہو، ہمارے جسم پر لباس اچھا ہو. پینٹ شرٹ پہننا، یہ سارے معاملات کرنا اس لیے ناجائز اور حرام نہیں ہے. پینٹ شرٹ وغیرہ کے لیے علماء اس لیے کہتے ہیں کہ فٹ بہت زیادہ ہو. پینٹ شرٹ پہنو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ڈھیلی ہو. اپنے کپڑے پہنو اچھے پہنو، تھوڑے سے ڈھیلے ہو. لباس کو اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ برہنہ پن نظر نہ آئے، ننگا پن نظر نہ آئے. اگر آدمی کپڑے پہن کر بھی اسی طرح کا اس کی ساختیں نظر آ رہی ہیں، جسم ساری ایک ایک چیز اس کی نمایاں ہو رہی ہے، تو کپڑے کا کیا فائدہ؟ تو سنت لباس یہ ہے کہ بھئی کھلا ڈلا لباس ہو. جو علماء کا لباس ہے اس طرح کا پہنے تو اور اچھا ہے. اگر کسی کو پینٹ شرٹ پہننے کا شوق ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، پہنے، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اس چیز کا احتیاط فرمائے کہ کیا ہو، اس کے اندر فٹنگ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہے مثال کے طور پہ 25 سال کے لڑکے کی وہ پہنی ہوئی اس سے بھی بڑے عمر والے نے. تو کھلا ڈلا لباس ہو، سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی ہو، نمازوں کی پابندی ہو، لین دین سیدھے ہاتھ سے. اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں،
ایک اور سیدھے ہاتھ پہ سیدھی کروٹ پہ لیٹنے کے حوالے سے، سونے کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، سب جانتے ہیں الحمدللہ، سیدھے کروٹ پہ لیٹنا یہ سنت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا۔ تو اس کے اوپر بھی ایک بمبئی کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، وہ اپنے تجربات میں لکھتے ہیں، ہندو ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر کرشن لال شرما کے نام سے اس کا نام ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی میرے اسپتال کے اندر مریض آتے ہیں، کہ میں نے تجربہ کیا ہے کہ جس کو وہ دل کے مریض ہوتے تھے، ہاڑ کا ان کا اسپتال تھا، اس کے اندر جتنے ہی آتے ہیں میں دیکھتا ہے، میں نے سیدھی کروٹ پہ وہ باز کو لٹایا کہ وہ ہفتے بھر کے اندر سے ٹھیک ہو کے چلے گئے، کہ دوائیاں میں نے بہت کم استعمال کی، اور جو الٹی کروٹ پہ لیٹتے سیدھی پہ نہیں لپاتے تو وہ کہا وہ مہینے مہینے رہے ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر میں نے اور سرچنگ کی کہ وجہ کیا آخر، سیدھی کروڑ والے بہت جلدی فائدے مند ہو کے نکل رہے، اور یہ الٹی کروڑ والے اسی طرح لیٹے ہوئے، ٹھیک ہونے کا نام نہیں ہے۔ کبھی پتہ یہ چلا کہ الٹی طرف جو ہوتا ہے دل ہوتا ہے، اور جب دل کے اوپر بندہ لیٹے گا، الٹی طرف دل دب گیا تو اس کے اوپر میدا اور آنتوں کا وزن آئے گا، جب وہ آئے گا تو دل کو صحیح طریقے سے پمپنگ ٹھیک نہیں ہو سکے گا، وہ نہیں ہوگا تو بندہ ہارٹ کا سیدھی کروٹ پہ لیٹے گا تو دل اوپر ہوگا، سب چیزیں نیچے، دل سب سے اوپر ہے، معلق ساری چیزیں اس کو مل رہی جس طرح ملنی چاہیے۔ پھر اس نے یہ لکھا، پھر ڈاکٹر نور احمد صاحب کہتے ہیں یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا کہ سیدھی کروٹ پر لیٹنا سنت ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے اس کے بعد تھوڑا سا اللہ کے رسول آرام فرماتے، جس کو استراحت کہتے ہیں۔ وہ آرام کیسے فرماتے؟ اللہ کے رسول یوں ہاتھ رکھتے اور یوں سر کے نیچے رکھتے، سیدھی کروٹ پر، ذرا سے یہ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، تھوڑی سی نیند بھی ہو جاتی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام بھی مل جاتا، اور وضو بھی اللہ کے رسول کا نہیں ٹوٹا۔ یہ ان کے ساتھ خصوصیت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان کے بڑے فوائد ہیں، اگر ایک ایک چیز کو کھولیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں وہ سائنس سے ابھی ثابت ہو یا نہ ہو، ہم نے کرنی ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ہے، فوائد بہت ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا